بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ تشریح کس طریقے سے کرتے ہیں۔ بعض اوقات بچے پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم تشریح کا سوال کس طرح سے پھیلا کے حل کریں، اس لیے کہ لفظوں کو زیادہ وضاحت کے ساتھ لکھنا انٹر کے بچوں کے لیے خاص طور پر اتنا آسان نہیں ہوتا۔ تو آپ دیکھیں دائیں طرف جو میں نے لکیر سے لگا کے لکھی ہے عبارت، وہ اصل عبارت ہے جو اصل میں اسوہ کامل سے لی گئی ہے، اور اس کے بعد ہر لفظ یا مختلف الفاظ کے سامنے اس کی وضاحت کر دی ہے۔ جیسے اوپر لکھا ہے خدا، تو اس کے سامنے اللہ تعالیٰ جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ آپ کچھ اور بھی لکھ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے متعلق کوئی بھی خاص خوبی، کوئی خاص اللہ تعالیٰ کی صفت بیان کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد کوشش کی گئی ہے کہ ہر حصے کو بیان کیا جائے۔ جیسے کی لکھنے کے بعد اس رب کی اور محبت لکھ کر مہربانی اور خلوص، مہربانی تھوڑا سا شاید حذف ہو گیا ہے، مہربانی اور خلوص۔ اس کے بعد کا اہل، اور اس کے سامنے حاصل کرنے کے لیے، اور اس کے سامنے اور طاقتوں کے مالک اس خدا کی، پیار کا مستحق کے سامنے شفقت اور کرم کا حقدار، بننے کے لیے کے سامنے بن کر زندگی بسر کرنے کے لیے۔ ہر مذہب نے، دنیا کے ہر ایک مذہب نے ایک ہی تدبیر بتائی ہے، ایک ہی طریقے پر عمل کیا ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ اس مذہب کے شارع، اس مذہب کے مذہبی قوانین بنانے والے اور طریقے نیز دیگر اصول و ضوابط کے بانی کی بنیاد رکھنے والے پیغمبر نے جو عمدہ، نے جو بہت اچھی اور مفید نصیحتیں کی ہیں، ہدایات اور تعلیمات جاری کی ہیں، ان پر عمل کیا جائے، ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا جائے۔ لیکن ہمارے پیارے مذہب اسلام نے اس سے بہتر، دوسرے مذہبوں کے مقابلے میں زیادہ بہتر تدبیر اختیار کی ہے، طریقہ اور اصول پسند کیا ہے۔ اس مذہب نے اپنے پیغمبر، اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عملی مجسمہ کی زندگی میں پیش آنے والے تمام واقعات اور اقوال کو سب کے سامنے رکھ دیا ہے، دنیا بھر کے انسانوں اور مسلمانوں کے سامنے رکھ دیا ہے۔ تو یوں آپ دیکھتے ہیں کہ آپ اس طریقے سے الفاظ کا چناؤ آپ کا مختلف ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ یہ طریقہ اختیار کریں گے تو آپ دوسرے بچوں کے مقابلے میں بہتر وضاحت کر سکیں گے اور آپ کو اچھے نمبر بھی ملیں گے۔ یاد رہے کہ اس سے پہلے جو لیسن نمبر 1 تھا، اس میں جو تشریح کی تھی، اس میں کچھ الفاظ مشکل استعمال کیے گئے تھے، اور آپ کو بتانے کا مقصد، ایک ہی عبارت کو 2 طرح سے کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ مختلف بچے الفاظ کا چناؤ کرتے وقت مختلف طرح کے الفاظ استعمال کر سکتے ہیں، اور یہ طریقہ غلط نہیں ہے۔ مطلب آپ کے الفاظ مختلف ہو سکتے ہیں، اور ظاہر آپ کی صلاحیت کے مطابق ہی آپ کو نمبر ملیں گے۔ مطلب یہ میتھ کی طرح قضاء کلیہ تو نہیں ہے کہ آپ ہر طالب علم ایک ہی کلیے کے تحت اس سوال کو حل کرے گا، لیکن یہ کلیہ آپ ضرور اختیار کر سکتے ہیں کہ ہر لفظ یا الفاظ کے کسی خیال کو آپ اس طریقے سے جو میں نے اختیار کیا ہے، آپ اس کو تشریح کرتے ہوئے اختیار کر سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ نئی ویڈیو تک ڈاکٹر آصف حمید کو اجازت۔ اللہ حافظ۔